الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ بات میرے لیے باعث صد شکر ہے کہ ایک ایسی بستی، ایسی مسجد اور ایسے مدرسے میں اللہ تبارک و تعالی نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی، جو بہت سے عظیم بزرگوں کی یادگار ہے. حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم تو تھے ہی، بڑے درجے کے ولی اللہ بھی تھے، اور حضرت شیخ الاسلام حضرت سید مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس اللہ تعالی سرہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عجیب کمالات سے نوازا تھا. وہ بھی اولیاء کرام کی صف میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی، حضرت مولانا مبارک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہما، اور پھر حضرت مولانا مفتی سید محمود حسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اپنے مقامات قرب میں خصوصی مقام عطا فرمائے. الحمدللہ اس بستی کو ان سب کے فیوض حاصل ہیں، اور جہاں اللہ والے پہنچ جاتے ہیں تو ان کے انفاس قدسیہ کی مہک سے وہاں کے باشندے، سب باشندے سیراب ہوتے ہیں. الحمدللہ آج اس مبارک بستی میں اس لحاظ سے حاضری کی توفیق ہوئی، میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس وقت میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس کی تھوڑی سی تشریح
مختصر وقت میں کرنا چاہتا ہوں، اور اس تشریح سے پہلے ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اعلان کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے پاک مانتا ہوں، جس کے لیے کلمہ ہے سبحان اللہ۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم تمام ایمان والوں کو دیا ہے کہ اسے کثرت سے یاد کریں، اس کا کثرت سے ذکر کریں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں اور آپ کو کیوں دیا؟ کیا معاذ اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مزہ آتا ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف سن کر یا اپنا ذکر سن کر کوئی معاذ اللہ اس کے درجے میں کوئی بلندی ہوتی ہے؟ یہ تو ہر مومن جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اسے نہ ہماری عبادت کی حاجت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے ذکر کی ضرورت ہے۔ اس کی ذات تو ایسی بے نیاز ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر نافرمان بن جائے اور ساری کائنات کے جتنی مخلوقات ہیں وہ سب معاذ اللہ تعالیٰ کی معصیت پر کمر بستہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو بالکل یاد نہ کریں، تو اس کی شان کبریائی میں، اس کی عزت و جلال میں حبہ برابر کمی نہیں آتی۔ وہ تو اکبر ہے، اکبر ہی رہے گا۔ اس کے جو صفات کمال ہیں وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ تو اپنی ذات میں عظیم ہے، وہ اپنی ذات میں کبیر ہے، وہ اپنی ذات میں صاحب جلال ہے، وہ اپنی ذات میں صاحب جمال ہے۔ لہذا ہمارے ذکر کرنے نہ کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں، اور ہمارے ذکر کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کی ذات اپنی ذات میں ہی عظیم ہے۔ ہمارے ذکر کرنے سے اس کو کوئی نہ لطف آتا ہے، نہ مزہ آتا ہے، نہ کوئی کسی لطف اور مزے کا وہ محتاج ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ حکم دیا کہ مجھے کثرت سے یاد کرو، میرا ذکر کرو کثرت سے۔ کیوں؟ جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، لہذا یقیناً یہ حکم ہماری مصلحت کی خاطر، ہماری بھلائی کی خاطر دیا جا رہا ہے کہ اے مومنو تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ ہمیں کثرت سے یاد کرو۔ اب بھلائی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آخرت کا اجر و ثواب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مرتب ہوتا ہے، جو تو اپنی جگہ پر عظیم بھلائی ہے ہی ہے۔ ایک ایک کلمہ ذکر کا وہ اجر و ثواب کی ایک کائنات رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ دل سے کہہ لو، ایک مرتبہ الحمدللہ دل سے کہہ لو، میزان عمل نیکیوں سے بھرنے لگتا ہے۔ تو آخرت میں تو اس کا ثواب ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس جو بندہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، وہ گناہوں سے اور معصیتوں سے اور جرائم سے اور ناانصافیوں سے محفوظ ہوتا ہے۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے جرائم ہوتے ہیں اور جتنی حق تلفیاں اور ناانصافیاں اور ظلم ہوتا ہے، اگر غور کیا جائے تو اس ساری ناانصافیوں اور ظلم کے پیچھے یہ بات ہوتی ہے کہ بندہ اپنے اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے۔ چور چوری کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ جس وقت چوری کر رہا ہے اس وقت اس کو خدا یاد نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ سے غافل ہے۔ کوئی دوسرے کا حق مار رہا ہے، دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو کیوں بول رہا ہے؟ اس واسطے کہ اللہ یاد نہیں۔ اگر اس کو اللہ کا ذکر ہوتا، یاد ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور اس کے دل میں ہوتا تو کبھی بھی وہ جرم پر آمادہ نہ ہوتا، ناانصافی پر آمادہ نہ ہوتا۔ اسی کو حدیث میں فرمایا گیا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن۔ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس وقت میں مومن نہیں ہوتا۔ کیا مانا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کے جواب دینے کا احساس اس کے دل سے مٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ جب تک اللہ کی ذات دل میں سمائی ہوئی ہو، جب تک بندے کے سامنے دل میں یہ احساس موجود ہو کہ میں ایک دن اللہ کے سامنے پہنچوں گا اور وہاں جا کر مجھے اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا، یہ جب دل میں احساس بیٹھ جاتا ہے تو یا تو جرم ہوتا نہیں، گناہ ہوتا نہیں، اور اگر ہوتا ہے تو فوراً توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، آدمی اس سے بچ جاتا ہے، اس کے نتائج بد سے بچ جاتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی سنت چلی آتی ہے کہ وہ ذکر کے نتیجے میں انسان کے دل میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ احساس ہے جو جنگل کی تنہائی میں بھی، رات کی تاریکی میں بھی انسان کو جرم سے اور ظلم سے بچاتا ہے۔ پولیس محکمے، عدالتیں یہ انسان کو جرم سے بچا سکتی ہیں اس وقت جبکہ دن کی روشنی ہو، آبادی ہو، اس وقت میں ہو سکتا ہے کہ پولیس کے ڈنڈے کا خوف انسان کو جرم سے باز رکھے، لیکن جنگل کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں انسان کے دل پر جو پہرا بٹھانے والی چیز ہے وہ صرف اللہ جل جلالہ کی یاد ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات رات کو گشت کیا کرتے تھے رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ عجیب حکمران تھے، آدھی دنیا کے اوپر حکومت ہے اور خود بذات خود بستی کا چکر لگا کر دیکھتے ہیں کہ لوگ کس حال میں ہیں۔ تو ایک روز تہجد کی نماز کے بعد حضرت فاروق اعظم نے گشت لگانا شروع کیا تو ایک مکان سے کچھ آواز آ رہی تھی، دو عورتوں کی بات کرنے کی۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور آواز سنی تو ایک ماں بیٹی میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ یہاں میں یہ بات بتا دوں کہ کسی کی بات کو چوری چھپے سننا عام حالات میں جائز نہیں ہوتا، لیکن ایک حاکم جس کے ذمے ساری رعایا کا انتظام ہے وہ حالات سے باخبر ہونے کے لیے اگر سنے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر بات سنی تو ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی بکری یا گائے، بکری تھی یا گائے تھی، اس کا دودھ جو تم نے نکالا ہے یہ کم ہے، اس میں پانی ملا دو تاکہ یہ زیادہ ہو جائے اور پانی ملا کر ہم اس کو بیچیں۔ تو بیٹی نے جواب دیا کہ اماں جان، امیر المومنین کا حکم آیا ہے کہ کوئی شخص
ملاوٹ نہ کرے دودھ کے اندر. تو ماں نے کہا کہ بیٹی امیر المومنین کہاں دیکھ رہا ہے تمہیں اس وقت؟ اس نے حکم تو بے شک جاری کر دیا ہے، لیکن وہ کہاں تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم دودھ میں پانی ملا رہی ہو؟ نہیں، اگر ملا لو گی تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو ملا لو. اب یہ پتہ نہیں کہ امیر المومنین باہر کھڑا ہوا ہے، حضرت فاروق اعظم سن رہے ہیں ساری بات. تو بیٹی نے جواب دیا کہ اماں جان، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس بیٹی کے دل میں اللہ کی یاد سمائی ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں اس رات کی تاریکی میں بھی وہ دودھ میں پانی ملانے کی حرکت کا ارتکاب نہیں کر سکتی. فاروق اعظم نے یہ بات سنی، اگلے دن تشریف لے گئے، معلوم کرایا کہ یہ کون ہیں، کون لوگ ہیں. جب تحقیق ہو گئی تو حضرت ام المومنین نے اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کے رشتے کا پیغام دیا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ذکر اتنا سمایا ہوا ہے، اللہ کی یاد. پیغام دیا، اپنے بیٹے کی اس سے شادی کی، اور اسی جوڑے کے دوسری پشت میں انہی کی نسل سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو، جو پانچویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں. غرض کہنا کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا ذکر اگر دل میں سما جائے تو وہ انسان کے ہر نقل و حرکت پر پہرا بٹھاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اور جتنے اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء اعظام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے جو خانقاہیں قائم کی، اپنے مریدوں کی تربیت کی، اس ساری تربیت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے. کیونکہ یہی تعلق ہے، جب مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے شریعت پر عمل آسان ہو جاتا ہے. سارے مجاہدوں کا، ریاضتوں کا بنیادی مقصد ہے تعلق مع اللہ، اور تعلق مع اللہ کی مضبوطی. اس کے لیے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر نسخہ اکسیر ہے. جتنا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. اب ذکر کرنے کا ایک تو طریقہ وہ ہے جو ہر ایک شخص جانتا ہے کہ مثلا تسبیحات ہیں، تسبیح ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ذکر میں داخل. لیکن ایک ذکر ایسا ہے کہ جو ہمہ وقت 24 گھنٹے انسان کر سکتا ہے، اور اگر اس کی عادت ڈال لے تو اس کا ہر لمحہ ذکر میں مصروف ہو جائے گا. وہ کیا ذکر ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کو کوئی نہ کوئی حاجت درپیش نہ ہو. ہر وقت کوئی نہ کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے. تو اگر جو بھی حاجت ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، اب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی محسوس ہو رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ کوئی ٹھنڈی ہوا چل جائے، یہ بھی حاجت ہے. ہمیں ابھی اٹھ کر جانا ہے، اپنے گھر جانا ہے، تو ہم راستے میں عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں، اچھی سواری مل جائے. غرض ہر وقت انسان تو حاجت کا پتلا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی حاجت انسان کو درپیش ہے. تو عادت اس کی ڈالو کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے، چاہے زبان سے ہو چاہے دل سے ہو. ابھی مسجد سے نکلے، گھر جانا ہے، سواری کی تلاش ہے، تو
مانگو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے اچھی سواری عطا فرما دیجیے گھر پہنچنے کے لیے۔ سواری میں بیٹھ گئے تو مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، یا اللہ یہ رکاوٹ دور کر دیجیے۔ گھر میں داخل ہونے لگے، یا اللہ گھر میں داخل ہو رہا ہوں اور اے اللہ میں اپنے سارے گھر والوں کو عافیت کی حالت میں پاؤں۔ یہ مانگ لو، عافیت کی حالت میں پاؤں۔ گھر میں جا کر اگر کوئی کسی شخص کی کوئی اور حاجت ہے اس کے لیے مانگ لو کہ اللہ کی حاجت دور کر دیجیے۔ بھوک لگ رہی ہے، یا اللہ کھانا کھلا دیجیے، اچھا کھانا کھلا دیجیے۔ مانگو اللہ تعالیٰ سے، ہر چیز مانگنے سے عادت ڈالو۔ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اب بھلا بتائیے، سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو موچی کے پاس جانا چاہیے، موچی سے ٹھیک کرائیں اور وہاں جا کر جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موچی کے پاس بعد میں جاؤ، اللہ سے پہلے مانگو کہ اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کو ٹھیک کرنے کا اسباب پیدا فرما دی۔ کیونکہ سارے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے کے سارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں، اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور تاثیر بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ فرض کرو جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، بات تو ٹھیک ہے کہ بھائی موچی سے ٹھیک کرائیں گے، لیکن موچی ملے گا وقت پر؟ موچی مل جائے یہ ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے آپ موچی تلاش کرتے پھرو نہیں ملتا، اور اگر مل گیا تو وہ راضی بھی ہو جائے مرمت کرنے پر، اور راضی بھی ہو جائے، اس کے پاس آلات موجود ہوں جس سے وہ مرمت کرے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ جل جلالہ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، ٹھیک کرا دی۔ یہ ایک مثال دے کر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بندے کو اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ مانگتے بن جاؤ اللہ تعالیٰ، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو۔ یا اللہ گرمی لگ رہی ہے، یا اللہ ہوا چلا دیجیے، یا اللہ بارش رکی ہوئی ہے، بارش عطا فرما دیجیے۔ میں کسی سے ملنے جا رہا ہوں، یا اللہ اس سے ملاقات آسان فرما دیجیے۔ میں اس کے پاس جس مقصد سے جا رہا ہوں، اللہ اس میں کامیاب فرما دیجیے۔ غرض ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو۔ اور وہ ذات بھی ایسی کریم کی ذات ہے کہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی شخص کسی دوسرے کے پاس کچھ مانگنے جائے، ایک مرتبہ دے دیا اس نے، 2 مرتبہ دے دیا، 3 مرتبہ دے دیا، لیکن اگر وہ ہر وقت کھڑا ہے مانگنے کے لیے، اب کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے، تو وہ دینے والا جو ہے کہے گا بھائی تو نے تو رستہ ہی لے لیا، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے، چل بھاگ یہاں سے، اس کو بھگا دے گا۔ لیکن اللہ جل جلالہ کی ذات ایسی ہے کہ جتنا مانگو اتنا ہی وہ دینے کو تیار ہے، اتنا ہی اس میں خوش ہوتی ہے۔ بلکہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اس پر ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ مانگو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دینے خوش ہوگا۔ اور یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو بذات خود ثواب ہے، بذات خود عبادت ہے۔ کیا مانا؟ کہ چاہے تم اپنی دنیاوی حاجت مانگ رہے ہو، یا اللہ میری معاشی تنگی دور کر دیجئے، مجھے رزق دے دیجئے، یا اللہ میرے قرضے ادا کرا دیجئے، یا اللہ مجھے کوئی اچھی ملازمت دلوا دیجئے، مجھے اچھا روزگار دے دیجئے، یہ ساری دنیاوی حاجتیں مانگ رہے ہیں نا۔ دنیاوی حاجتیں مانگ رہا ہو تب بھی یہ صرف مانگنا جو ہے، بذات خود مانگنا، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ ہر دعا پر اجر و ثواب ملتا ہے، ہر دعا پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو چیز مانگ رہے ہو وہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری مصلحت کے مطابق ہوگی، اللہ تعالیٰ دے دیں گے،
اگر تمہاری مصلحت کے مطابق نہیں ہے اس سے اچھی چیز دے دیں گے. لیکن یہ فائدہ تو نقد ہے، اس میں کسی ادنا تاخیر کا سوال نہیں کہ جس لمحے تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اس لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، یعنی ثواب دے دیا، اجر و ثواب عطا فرما دیا. تو ہر دعا پر نیکیاں بڑھ رہی ہیں، ہر دعا پر ثواب کے ڈھیر لگ رہے ہیں. اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں نہ کوئی محنت، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، صرف دھیان کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو. اور اسی مانگنے کا عادی بنانے کے لیے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعیہ ماثورہ تلقین فرمائی. آپ نے دیکھا ہوگا مسنون دعائیں چھپی ہوئی ملتی ہیں. صبح کو جب بیدار ہو تو یہ پڑھو، جب غسل خانے جانے لگو تو یہ پڑھو، غسل خانے سے باہر نکلے تو یہ پڑھو، مسجد کو جانے لگو تو راستے میں یہ پڑھو، مسجد میں داخل ہو تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ پڑھو، پھر نماز سے پڑھ کے نکلو تو یہ کہو اللہم انی اسألک من فضلک. جب دوبارہ گھر میں داخل ہونے لگو تو اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا یہ کہو. جب باہر نکلنے لگو تو کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. سواری پر سوار ہو تو یہ کہو. غرض ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں تلقین فرمائی ہیں، اسی لیے کہ بندہ دعا کی کثرت سے ذکر کثیر کی فضیلت حاصل کر رہے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ دعائیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کوئی فرض واجب تو ہے نہیں لہذا چھوڑ دو. لیکن یہ انتہائی عظیم نعمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. ایک تو ان میں سے ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اگر ایک دعا بھی قبول ہو جائے انسان کا بیڑا پار ہو جائے. آپ ذرا سوچئے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں رکھو اور دایاں پاؤں رکھ کر کیا کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دیجئے. اب بتاؤ یہ چھوٹی سی دعا ہے. تو اگر یہ تنہا ایک دعا قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے نتیجے میں رحمت کے دروازے کھل جائیں تو بتاؤ دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت ایسی ہے جو رہ جائے؟ کیونکہ باری تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل گئے دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی، سارا کچھ مسئلہ حل ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا. ایک ایک دعا ایسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی. میرا جو اصلاحی خطبات ہیں ان کی 15ویں جلد میں ایک زمانے میں نے ہر دعا کے اوپر ہر ہفتے ایک بیان کیا کرتا تھا اس کی تشریح میں، تو اس کا مجموعہ اصلاحی خطبات کی 15ویں جلد میں چھپا ہے. خلاصہ ہے لیکن اس سے پتہ لگے گا کہ ہر دعا کے اندر کیا عظیم کائنات معانی کی پوشیدہ ہے. تو ایک ایک دعا اول تو ایسی ہے کہ اگر قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ہر دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو رہا ہے. ہر دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو رہا ہے، رشتہ ہو. تو یہ ایسی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل موبائل آ گئے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں، تو جب گھر سے نکلتے ہیں کہیں بھی جائیں تو ہر وقت اپنے گھر والوں سے رشتہ قائم ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو آدمی بار بار اس کو فون کر کے اس سے خیریت معلوم کرے کہ کیا کس حال میں ہو، تو اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کو اتنا میرا اتنا خیال ہے کہ یہ بار بار مجھے فون کر کے معلوم کرتا ہے. تو انسان کو اس سے محبت ہونے لگتی ہے تو کہ یہ اس شخص کو میری اتنی فکر ہے، اتنا خیال ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ایسا رابطے کا طریقہ
عطا فرما دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہو گیا۔ اب جب بندوں میں یہ بات ہے کہ وہ بار بار کے رابطے سے خوش ہوتے ہیں، محبت کرنا، تو بندوں میں تو پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ کرنے لگے، تنگ آ جائے، اس سے اکتا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اکتاہٹ کا سوال نہیں، لہذا جتنی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا جائے گا، دعا کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی نوبت آئے گی۔ دیکھو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں پر باری تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے تو وہاں جگہ جگہ ان کی تعریف میں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ کثرت سے ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں، کثرت سے ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں، ہر بات ہم سے مانگتے ہیں، ہر بات ہم سے کہتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی اپنے اللہ میاں سے باتیں کرنے کی عادت ڈالو، باتیں کیا کرو۔ یہ جو تم دوسروں سے شکوہ کرتے رہتے ہو نا کہ میری یہ حالت ہے، میں فلاں بیماری ہے، فلاں آزار ہے، فلاں تکلیف ہے، فلاں پریشانی ہے، ارے دوسروں سے کہنے سے کیا حاصل؟ اپنے اللہ میاں سے کہو، بیٹھ کے کہو یا اللہ مجھے یہ حاجت ہے، اپنی رحمت سے یہ پوری فرما دی، یہ تکلیف ہے یہ دور فرما دی۔ کہو، کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو، رٹ لگا لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا مانگنے کی۔ تو ذکر کثیر کا ایک بہت اہم راستہ جو سکھایا ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دعاؤں کی کثرت ہے۔ اور میں آپ سے بزرگوں کے تجربے کی بات کہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں جب لوگ بڑے بڑے صوفیاء کرام کے پاس جاتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، تو وہ بڑے بڑے مجاہدات ان کے لیے تجویز کرتے تھے، بڑے پرمشقت مجاہدات سے وہ گزرتے تھے، ریاضتیں ہوتی تھیں۔ ان سارے مجاہدات اور ریاضتوں کے بعد کہیں وہ تعلق مع اللہ کا مرحلہ آتا تھا۔ ہمارے حضرت کی ولمت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں تصوف کا مجدد بنایا، تو انہوں نے ہم جیسے کمزوروں کی حالت دیکھی۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی یہ مجاہدے کرو جو پچھلے زمانے کے صوفیاء کرام نے کیے تھے، وہ مجاہدے ریاضتیں کرو، سب بھاگ جائیں گے، کوئی آئے گا ہی نہیں۔ تو آج قوہ مضبوط نہیں رہے، قوہ کمزور ہو گئے ہیں، ہمتیں سست پڑ گئی ہیں، تو اگر ان کو لمبے چوڑے راستے بتائے جائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، تو سب بیٹھ جائیں گے، کوئی کرنے کی فکر نہیں کرے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اب چلو تم وہ نہیں کرتے تو آسان آسان چٹکلے تمہیں بتا دیتے۔ یہ چٹکلے ایسے ہیں کہ ہیں کیونکہ آسان، اس لیے بعض اوقات لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، قدر نہ کرنے کی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ کوئی کر کے دیکھے۔ ان میں سے ایک چٹکلا یہ ہے جو میں آج آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہر بات مانگنے کی عادت ڈالے، اور یہ عادت پڑھنے ڈالنے سے پڑتی ہے۔ شروع میں بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا اور آدمی غفلت میں رہتا ہے، لیکن جب تنبہ ہو جائے پھر لوٹاؤ، پھر تنبہ ہو جائے پھر لوٹاؤ، پھر تنبہ ہو جائے پھر لوٹاؤ۔ یہی طریقہ ہے کسی چیز کی مشق کرنے کا۔ شروع میں جب انسان کسی اصلاح کے راستے پر چلتا ہے تو انسان کے درمیان اور اس کے شیطان کے درمیان کشتی ہوتی ہے، وہ کبھی اس نے چت کر دیا کبھی اس نے چت کر دیا، لیکن جب لگا رہے انسان تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتے ہیں اور پھر تعلق مضبوط کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن کر اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کثرت سے رجوع کرنے والا ہو، انابت کا معنی ہے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے یہ سارے طریقے ہیں، ذکر ہے، دعا ہے، شکر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ذکر، یہ انابت کا حصہ ہیں۔ تو جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ میری طرف رجوع کرنے والا ہوگا میں اس کو ہدایت ضرور دوں گا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ تو بھائی آج میں آپ حضرات کے خدمت میں بس یہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، اہل و عیال کے ساتھ ہوں، کسی حال میں ہوں، دعا مانگنے کی، اور دعا مانگنے کے لیے میں عرض کروں زبان سے کہنے تو بہت اچھا، زبان سے نہ بھی کہیں، دل دل میں مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، دل دل میں مانگتے رہو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے۔ اور عبادتیں جو ہے نا ان کے اندر ریاکاری کا بھی خطرہ ہوتا ہے، دوسروں کے سامنے آدمی نفلیں پڑھ رہا ہے تو دوسرے بھی دیکھیں گے تو معلوم اس میں ہو سکتا ہے دکھاوے کا کوئی شائبہ پیدا ہو جائے۔ یہاں تو دل ہی دل میں اپنے اللہ میاں سے رابطہ ہو رہا ہے، دل ہی دل میں، یا اللہ میرا یہ کام کر دیجیے، تو کسی کو پتہ بھی نہیں دیکھنے والے کو کہ کیا عبادت انجام پا رہی ہے، اندر کیا عبادت انجام پا رہی ہے۔ میاں نے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین را ہم خبر نیز، بس بندہ ہے اور اس کا اللہ ہے۔ یہ عادت ڈالنے کی کوشش کر لیجئے۔ تجربے کی بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی پیدا ہوگی، اور یہ مضبوطی پیدا ہو گئی تو سمجھو کامیابی کا راستہ کھل گیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ سے مجھے ایک بات پوچھنی ہے، کبھی تخلف نہیں ہوتا، فوراً دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں، یا اللہ پتہ نہیں کیا پوچھ لے گا، یا اللہ اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجیے، صحیح جواب دل میں ڈال دیجیے۔ تو جب یہ عادت پڑ جاتی ہے مانگنے کی تو کوئی جو مرحلہ بھی آتا ہے آدمی اس کو اللہ تعالیٰ سے بیٹھے۔ گھر میں آپ کوئی چیز تلاش کر رہے نہیں مل رہی، یا اللہ مجھے آسانی سے دلوا دی، کہہ دو، دل دل میں کہہ دو، زبان سے کہہ دو، تو تلاش تو کر ہی رہے ہو، لیکن اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں گزار دو، تو وہ تلاش جو ہے وہ بھی عبادت بن رہی ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا ارحم الراحمین یا غیاث المستقین آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہر چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہمیں قوی اور مضبوط تعلق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے۔ یا اللہ اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اے اللہ اپنی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہماری تمام مرادیں اپنے فضل و کرم سے آسانی کے ساتھ پوری فرما دے۔ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگدست ہیں ان کے تنگدستی کو دور فرما، جو اور کسی طرح پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو رفع فرما۔ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ آپ کے نیک بندے یہاں پر اس مسجد اور اس مدرسے کے اندر تشریف لائے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ یا اللہ ان کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ کسی بھی اپنی رحمت اور خیر سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک عبدک ونبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا